کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی ہے جس نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع پر کام کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک مختلف لوگوں کی آوازیں ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کلیریفائی کر دیں گے، جس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفیشیل آواز میں خطبہ حجۃ الوداع سن سکیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ٹیکنالوجی اور اے آئی کی مدد سے پاسبل ہے، اور فرانس کی ایک کمپنی ایک عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو دوستو، میں ہوں عمیر خان، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کیا واقعی اے آئی یا ٹیکنالوجی پاسٹ میں کی گئی باتیں یا کسی محفل کو ریکارڈ کر سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1400 سال پہلے جو خطبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم سن سکتے ہیں یا نہیں، کیا آوازیں واقعی فضا میں باقی رہتی ہیں، ایسا فرانس ہی کیوں کر رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آواز کی۔ اس وقت ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سائنس یا سائنسدانوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو اسے ہم ایمان یا ایمان کی حد تک 100% ایکیوریٹ مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی۔ خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سن پائیں گے 4-5 سال بعد تو کیسا لگے گا؟ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ فرانس کی ایک کمپنی نے خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کر لی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ جو کہتے ہیں نا سائنسدان، یہ آوازیں ختم نہیں ہوتی، جو بھی کوئی بات کرتا ہے یہ فضا میں رہتی ہے، ہوا میں یہ چیزیں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس خطبے کی ریکارڈنگ کر لی ہے۔ ابھی اس کو آواز کو فلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کانٹ جاٹ اس کی ہے کلیئر آواز تاکہ آپ کو آ سکے اور سمجھ آ سکے۔ 2030 تک انشاءاللہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز سن سکیں گے۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا سائنسی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ 1400 سال پہلے بنا کسی ٹیکنالوجی کے آسمانوں کو چیرتے ہوئے کسی نے سفر معراج کیا، یا پھر زمین پہ کھڑے شخص نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کافی شخصیات گزری ہیں، جیسے کہ نیپولین اور ہنری، جن کا تعلق خود فرانس سے تھا۔ کیا انہوں نے کبھی ان کی وائس ریکارڈ کی؟ بالکل نہیں، کیونکہ ایسا سائنٹیفکلی 1% بھی پاسبل نہیں، اور نہ ہی آوازیں فضا میں باقی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں ہٹلر کی آواز کا نمونہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی کے آخری ایام کی بات بھی سائنس ریکارڈ نہیں کر سکی۔ فرانس کے اپنے بادشاہوں کی آوازیں، صلیبی جنگوں میں سپہ سالاروں کی آوازیں، کبھی کچھ ریکارڈ نہیں ہوا کیونکہ پاسبل ہی نہیں۔ آواز کی لیئرز کی اپنی اپنی طاقت ہوتی ہے، وہ چاروں طرف اسپریڈ ہوتی ضرور ہیں لیکن ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنی زیادہ پاورفل آواز اتنا زیادہ اس کا ڈیوریشن۔ مثال کے طور پر آپ ایک بہت بڑے میدان میں چند افراد کو کھڑا کر دیں، کوشش کریں گے ان کے درمیان کوئی درخت یا بلڈنگ حائل نہ ہو، اور ایک شخص نارمل آواز میں السلام علیکم کہے، اس کے 2 یا 3 فٹ دور کھڑا شخص سنے گا، اور 3 یا 6 فٹ دور ہلکا سنائی دے گا، اور 10 فٹ دور کھڑے شخص کو شاید ہی سنائی دے۔ آواز کی لیئرز فضا میں لامحدود حرکت کرتی تو میلوں دور شخص کو کچھ دیر بعد وہ آواز سنائی دیتی، لیکن ہم جانتے ہیں یہ کبھی پاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا پاسبل ہوتا تو ہم اپنی ہی چیخ سارا دن سنتے رہتے۔ اب بات کرتے ہیں اربوں دلوں میں بسنے والی شخصیت کی ہی آواز کیوں 1400 سالوں میں ہر قسم کی آوازیں پیدا ہوئی ہوں گی، وہ سب بھی تو فضا میں قید ہوئی ہوں گی، وہ سب بھی تو ریکارڈیبل ہوں گی۔ تمام چھوٹے بڑے انسانوں کی آوازیں، بچوں کی آوازیں، یا جنگوں کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، طوفانوں کی آوازیں، اذانوں کی آوازیں جو کہ مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ 1400 سالوں کی اس قدر آوازوں کو ڈیٹیکٹ کرنے والی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اس پر اس کمال کا فلٹر ہے جو کہ ہر خوفناک، ہلکی یا گہرے سمندر میں رہنے والے جانوروں کی آواز کو ریکارڈ کر سکتی ہے۔ تو پھر ملکوں کے حساب سے علیحدگی، پھر انسانوں کے لحاظ سے، پھر مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے ان کے نبی کی آواز کا انتخاب کرنا کمال کی بات نہیں؟ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ فرانس کی سرزمین مسلمانوں کو کس طرح سے تکلیف دیتی آئی ہے۔ یہ بات اگر سعودی عربیہ یا دیگر اسلامی ممالک میں سے کوئی کرتا تو الگ بات تھی، لیکن فرانس ہی کیوں؟ ماضی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
گستاخانہ خاکے بنانے والا ملک اور اسلام کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ آج فرانس اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد کیسے ہو گیا کہ اربوں ڈالرز کے ٹولز استعمال کر کے خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے، یہ محض ایک فتنہ ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے اور ان کو گمراہ کرنا ہے، اور ایک انتہائی گھٹیا جھوٹ ہے جو آگے چل کر ایک آگ پھیلائے گا۔ آپ خود سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے اور فرانسیسی صدر کے مذہب اسلام کے خلاف بیان سے یہ بات واضح نہیں کہ یہ پروپیگنڈا ایک بکواس ہے۔ یہ بات پاسبل ہی نہیں کہ اس دور میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کسی ڈیوائس کے تھرو سن سکیں۔ دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے اور شاید یہ وہی دور ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیثوں میں بتایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ اور فریب عام ہو جائے گا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنایا جائے گا، خیانت کرنے والا ایماندار اور ایماندار کو خیانت کرنے والا بنایا جائے گا، ان میں گھٹیا اور فاسق و فاجر ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ موجودہ دور پر یہ حدیث مبارکہ کس قدر ثابت ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ خیر، اللہ اس فتنے سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور فرانس کے اس بکواس اور بیکار فتنے کو تباہ کرے۔ ایسے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں کہ کل کو آواز والا کوئی فتنہ سن کے دین اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔